الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دیدی بھائیوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. وضو کا پانی جو آپ کے جسم اطہر سے گر رہا تھا تو صحابہ لپک لپک کر اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر مل رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ جو تم وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اپنے چہرے پر اپنے جسم پر مل رہے ہو، ما یحملکم علی ھذا، کس لیے تم یہ کر رہے ہو؟ کس چیز نے تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا کیا تم ایسا کرو؟ قالوا حب اللہ ورسولہ، صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے. یعنی یہ کام ہم جو کر رہے ہیں یہ محبت رسول میں ہم کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی، اور محبت کے ایسے واقعات ہیں کہ ایسی محبت کوئی نہیں کر سکتا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے عروہ بن مسعود ثقفی گئے تھے مکے سے بات کرنے کے لیے صلح کی. حدیبیہ مکے سے تھوڑے فاصلے پر ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے تھے تو کفار نے وہاں کو روک دیا تھا، واپس کر دیا تھا، عمرہ کرنے نہیں دیا تھا. تو صلح کی کچھ بات کرنی تھی تو کفار مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی گئے تھے بات کرنے. جب وہاں سے بات کر کے واپس آئے تو انہوں نے جو بیان دیا، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے وہ. انہوں نے جو بیان دیا کہ میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے کسی کی عزت نہیں دیکھی اتنی جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی عزت کرتے ہیں. جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتا ہے اور اس کو اپنے چہرے سے مل لیتا ہے. جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی لینے کے لیے بچے ہوئے پانی کو اپنے جسم سے لگانے کے لیے اس طریقے سے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کہ آپس میں لڑ پڑیں گے. جب وہ بات کرتے ہیں تو نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں. جب کوئی ان سے بات کرتا ہے تو آہستہ آواز میں بات کرتا ہے. کفر کی حالت میں تھے عروہ بن مسعود ثقفی اور یہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کا حال
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ بیٹھتے تھے کأنما علی رؤوسہم الطیر، اتنی خاموشی کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ لگتا ہے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں کہ تھوڑی سی حرکت سے پرندہ اڑ جائے گا، یعنی معمولی حرکت بھی نہیں کرتے تھے، بات کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، ادب سے سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے۔ جو صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمر میں بڑے تھے، عمر میں صحابی بہت سے صحابی بڑے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں، یعنی عمر کے اعتبار سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں۔ ہم میں سے کوئی تو فوراً کہتا بھائی ہم بڑے ہیں، نہیں کہہ دیتا، آدمی سوچتا نہیں ہوتا، بولتا ہم بڑے ہیں، ہماری عمر زیادہ ہے، لیکن یہاں پر بھی کتنے سوچ سمجھ کر انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں، البتہ میں آپ سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ کتنا خوبصورت جواب دیا کہ بڑے تو حضور ہیں، البتہ میں آپ سے پہلے پیدا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگایا، سیگے لگائی، حجامہ جس کو کہا جاتا ہے، ابھی آج کل وہ چیز پھر چل پڑے جو کپنگ کرنا کہتے ہیں، جس کو لوگ حجامہ کرواتے ہیں۔ آپ نے حجامہ لگوایا، جو خون نکلا تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا کہ اس کو کہیں لے جا کے ڈال دو، جہاں کوئی دیکھ نہ پائے لے جا کے ڈال دو اس کو۔ وہ گئے، تھوڑی دیر واپس آ گئے، جلدی واپس آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی نے دیکھا جو ڈالتے ہوئے کہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کا رسول کسی نے دیکھا۔ تو حضور کو بھی لگا کہ گیا بندہ کہاں ڈال کیا، اتنی جلدی گیا واپس بھی آ گیا۔ تو آپ نے سوال کیا کہیں تم نے اس کو پی تو نہیں لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو پی لیا۔ کہاں ڈالتے لے جا کے اس کو، کس کا پیر پڑتا کہاں ڈالتے؟ ہم نے اس کو پی لیا۔ لوگوں کو کہنا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے اندر جو غیر معمولی طاقت تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ان کے جسم میں داخل ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ان کا اندر طاقت تھی۔ میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک تھے، یعنی آپ کا پیشاب پاخانہ پاک تھا۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی کہے یہ کون سی بات ہو گئی، حرام کس پی لیا انہوں نے، کوئی اعتراض کرتے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات آپ کا خون پاک ہے۔ واقعات ہیں چونکہ یہ، ورنہ حضور ڈانٹتے ان کو، حضور ان کو کہتے تم نے کیوں حرام کام کر دیا یہ۔ اور پھر کوئی ایک واقعہ نہیں، کئی واقعے جس طریقے کے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جبل الرومات پہ کھڑا کیا تھا کہ جب تک میرا حکم ہے نیچے نہ اترنا، لیکن شروع میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ تیر انداز اتار آئے نیچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تاک میں لگے ہوئے تھے کہ یہ جگہ سے صحابی ہٹے تو پیچھے سے حملہ کے کر دیں، ادھر مسلمانوں کی فوج ہے، ادھر کفار کی فوج ہے، یہاں پہ جبل الرومات ہے۔ جب وہ لوگ سامان اکٹھا کرنے لگے مسلمان فوج اور وہ تیر انداز وہاں سے اتر آئے، پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے جا کے حملہ کر دیا۔ ایسے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے، جو کہ آج آرام فرما رہے احد کے دامن میں۔ 3 قبریں الگ ہیں،
باقی سب صحابہ کی اجتماعی قبر بنا دی گئی تھی. وہ بھی 3 قبریں اس لیے کہ بعد میں سیلاب آیا تھا، تو سیلاب میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قبر ظاہر ہو گئی تھی، تو ان کے جسم کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا، لیکن اسی چہار دیواری میں سارے صحابہ مدفون ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کسی نے حملہ کر دیا موقع پا کر کے، بلکہ یہاں تک خبر مشہور ہو گئی کہ حضور بھی شہید کر دیے گئے. تو بعض صحابہ تو ایک سائڈ میں جا کے بیٹھ گئے، تو بھائی حضور شہید ہو گئے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے، تو حضور ہی شہید ہو گئے تو لڑ کے کیا کریں گے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، کیا ایمان تھا. احد پہاڑ کی طرف دیکھا انہوں نے، اور دیکھنے کے بعد کہا کسی صحابی سے، غالباً حضرت عبداللہ بن جحش سے فرمایا کہ انی لاجد ریح الجنہ من دون احد، مجھے احد پہاڑ کو اس پار سے جنتی خوشبو آ رہی ہے. یہ کہہ کے آگے بڑھے شہید ہونے کے لیے، شہادت کا جذبہ تھا، آگے بڑھے. دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا تم لوگ بیٹھے کیوں ہو؟ کہنے لگے کہ حضور شہید ہو گئے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے. فرمایا موتوا علی ما مات رسول اللہ، موتوا علی ما مات رسول اللہ، تم بھی اس دین پر جان دے دو جس پر تمہارے حبیب نے جان دے دی. بیٹھ کے کیا کرو گے یہاں پر؟ تو ہم بھی جا رہے ہیں جان دینے کے لیے. اور پھر آگے بڑھ کر کے حملہ کیا، شہید ہوئے. 70 زخم تھے ان کے جسم پر، بہن نے انگلی کے کور سے ان کو پہچانا تھا صرف، ایسی حالت ان کی ہو گئی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آیا، خوف کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک گھس گئی تھی، خون نکلا تھا اس سے. جو خون نکلا تھا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے وہ خون کو چاٹ کر کے پی لیا. دوسرا واقعہ میں بتا رہا ہوں، انہوں نے وہ جو خون نکلا اس کو انہوں نے پی لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. جس کے جسم میں نبی کا خون داخل ہو جائے، جہنم کے پھر کیا مجال ہے اس کو چھو سکے وہ. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر حرام ہوتا تو حضور کو منع کر کے ان کو ڈانٹتے، نہ کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے. تو صحابہ کرام نے جیسی محبت کی ہے نبی سے، کوئی کسی سے نہیں کر سکتا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا. حضرت ابو انصاری رضی اللہ عنہ مکان کا وہ نشان وہاں پہ جہاں ان کا مکان تھا، وہ میدان ہے پورا، وہ مکان جہاں پہ تھا. تو سعودی حکومت نے شہر حرم میں مسجد نبی کے شہر میں ہر جگہ دورۃ المیاہ یعنی وضو خانہ، استنجا خانہ، باتھ روم بنایا ہے پورے چاروں طرف. ہر جگہ آپ کو ملے گا تو تھوڑی تھوڑی دور پر بنا ہوا ہے. لیکن اسی طرح کے نقشے کا ایک ملے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا جدھر روضہ ادھر بھی ملے گا آپ کو. وہیں سے قریب حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا. تو ادب کی وجہ سے وہ بنا تو اسے نقشہ دیا گیا، لیکن اس میں استنجا خانہ نہیں بنایا گیا، اس میں لیٹرین نہیں بنائی گئی وہاں پر، ادب کی وجہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں قیام تھا. بہرحال وہاں پر اللہ کے رسول جب مہمان بن کر کے گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان تھے، میزبان رسول ہوئے وہ. ان کا مکان 2 منزلہ تھا، 2 منزلہ مکان تھا. اللہ کے رسول نیچے منزل میں قیام آپ نے فرمایا، اور حضرت ابو ایوب انصاری اوپر کی منزل میں قیام کیا. رات میں سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول نیچے آرام فرما رہے ہیں، ہم اوپر چلے پھریں گے تو بےعزتی ہوگی، گویا ہم نبی اوپر چل پھر رہے ہیں. گھر والوں کو لے کر ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے، پوری رات اسی کونے میں بیٹھے رہے ادب کی وجہ سے کہ کہیں ہم چلے پھریں تو پکی چھت تو نہیں تھی، کچی چھت تھی، وہ سطح مٹی گر جائے، آپ کو تکلیف پہنچ جائے. پوری رات بیٹھ کر گزار دی گھر والوں کے ساتھ. حضرت ہوئی ادب کی وجہ سے نہیں چلے تھے.
صبح کی درخواست کہ اللہ کے رسول آپ اوپر تشریف لے چلے، ہم نیچے آ جاتے ہیں، آپ نیچے رہیں اوپر رہیں، یہ ہم کو بہتری معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کو ایوب نیچے ہمارے لیے آسانی ہے، ملنے والے آتے ہیں، ملاقات کرنے آتے ہیں، نیچے ہم کو رہنے تو آسانی ہے۔ پھر چلے جاتے تو وہی مسئلہ ہوتا۔ عجیب بات ہوئی، اس دن کی مٹی کا جو گھڑا تھا پانی کا وہ ٹوٹ گیا، کھڑا ٹوٹ گیا۔ اب ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا اوڑھنے کے لیے، ایک ہی کمبل تھا اوڑھنے کے لیے، دوڑ کر کے اسی سے اس پانی کو صاف کیا کہ پانی نیچے نہ گرنے پائے۔ اس کے علاوہ کوئی کمبل کوئی لحاف نہیں تھا۔ پھر پوری رات جاگ کر گزاری کیونکہ اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھائی بھیگ گئے، جو اوڑھنے کا سامان تو بھیگ گئے، بستر بھیگ گیا ہے۔ پھر آ کر انہوں نے درخواست کی، اللہ کے رسول رات ایسا واقعہ ہوا ہے، آپ اوپر تشریف لے چلے۔ جب انہوں نے بہت درخواست کی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر منزل میں تشریف لے گئے اور وہ نیچے آ گئے۔ کھانا پک کر کے جو ان کے گھر سے جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو بچا ہوا آتا پورا کھانا بھیج دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، جو بچ جاتا تھا پھر یہ لوگ کھاتے تھے اس کو۔ جب پلیٹ واپس آتی تو دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کھایا ہے، جہاں سے نشان ہوتا تھا وہیں سے تبرک کے لیے کھاتے تھے، وہیں سے شروع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانا بھیجا، واپس سے پلیٹ آئی، دیکھا تو حضور نے کھایا نہیں۔ بھاگ جی کہ اللہ کے رسول کیا بات ہو گئی، ہم لوگ نشان دے کر کے بچا ہوا کھانا کھاتے تھے لیکن آپ نے تو تناول نہیں فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں لہسن یا پیاز کھانے میں شامل کر دیا گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے، میں اس سے باتیں کرتا ہوں، سرگوشی کرتا ہوں، اس کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے میں لہسن پیاز نہیں کھاتا، لیکن تم لوگ کھاؤ۔ یہ آپ نے احسان کیا پوری امت پر۔ اگر آپ اس وقت یہ نہ فرماتے تو ہم لوگ تو پیازو پکوڑی سب سے چلے جاتے، ہم لوگ نہ کوئی پیازو بیچتا، نہ جو ہے لہسن کھا پاتے ہم لوگ، نہ کتنا مزہ کھانے ٹیسٹ بڑھتا ہے، پیاز لہسن صحیح مزہ آتا ہے، لیکن آپ نے تم لوگ کھاؤ، میں نہیں کھاتا اس کو۔ تو آپ نے منع نہیں کیا، حرام نہیں کرا دیا اس کو خود، لیکن آپ نہیں کھاتے تھے اس کو۔ تو اس لیے مسجد میں کچے پیاز لہسن کھا کے نہیں آنا چاہیے، بیڑی سگریٹ پی کے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو محبت رسول کا یہ اعلان تھا ان کا، ایسی محبت کی حضرت ابو انصاری رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کا مکان تھا، وہ مکان کہاں پہ تھا؟ جب باب السلام سے سلام کرنے کے لیے ہم داخل ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو باب السلام میں تھوڑا 2 قدم آگے بڑھ کر کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکان تھا۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعہ نکلے۔ اس دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکان میں مرغی کے چوزے پکے ہوئے تھے۔ جمعہ کا دن جیسے ہم لوگ یہاں تھوڑا اچھا کھانا بناتے ہیں، ہر ایک گھر میں جمعہ کے تھوڑا اہتمام ہوتا ہے، جمعہ کے دن ہر ایک گھر میں تھوڑا اچھا کھانا بن جاتا ہے۔ تو جمعہ کا دن تھا، ان کے یہاں مرغی پکی، سمجھ لو چکن بنا تھا اس دن ان کے، تو اس کا خون کا دھون جو تھا وہ نالے سے بہایا گیا، اور حضرت عمر جا رہے تھے کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنے کے لیے، اور جو ہے پورا ان کے اوپر آگے گرا، کپڑا پورا خراب ہو گیا۔ گھر گئے، کپڑا بدلا، حکم دیا کہ پرنالے کو توڑو، یہاں سے ہٹاؤ اس کو، یہاں سے راستے میں پڑ رہا، کپڑا خراب ہو جا رہا، انہوں نے اکھڑوا دیا، اس پرنالے اکھڑوا دیا انہوں نے۔ حضرت عباس نے بلایا حضرت عمر کو، فرمایا کہ آپ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا۔ اس پرنالے کو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا میرے گھر میں۔ جب حضرت عمر نے سنا تو فرمایا کہ نبی نے اگر لگایا اپنے دست مبارک سے تو عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کو کھا سکے۔ عباس میں کہتا ہوں کہ میں جھکتا ہوں، آپ میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر پرنالے کو اسی جگہ لگائیں۔ میں لکھا ہے جھکے حضرت عمر، اور یہاں تک کہ اپنے کندھے پر حضرت عباس
آپ کے کندھے پر پیر رکھ کر کے کھڑے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور وہ جو ہے کندھے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اونچائی پر نالا ہے، حضرت عمر کے دونوں کندھے پر پیر رکھ کر حضرت پاس کھڑے ہو کر کے اس پر نالے کو اس جگہ پہ لگاتے ہیں۔ وہ نشان آج بھی موجود ہے، اس یادگار کو باقی رکھا گیا، اس یادگار کو باقی رکھا گیا، وہ پرنالے کا نشان آج تک موجود ہے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی، اس کو بند نہیں کیا گیا، اس کو مٹایا نہیں گیا، آج بھی وہ پرنالے کا نشان رکھا گیا ہے۔ باب السلام ساتھ میں داخل ہوگا، داہری طرف قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو نون ایسے بنا کر، نون بنا کر کے نون کے اوپر نقطہ ہوتا ہے بیچ میں، تو نقطہ کی جگہ وہی پرنالے کا چھید ہے، نقطہ کی جگہ کیسے وہی پرنالے کا چھید وہاں پر رکھتے ہیں، سوراخ ہے وہی نقطہ ہے، سمجھ لیجیے وَاتَّقُونِ کا نون کا نقطہ ہے وہ، تو مٹایا نہیں گیا، چھپا ضرور دیا گیا ہے، تلاش کرنے سے مل جائے گا، ختم کچھ نہیں کیا ہے حکومت نے، باقی سب رکھا ہے، اس کو چھپایا گیا ہے۔ آپ پاس علم ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، تو آپ تلاش کریں گے تو ہر چیز آپ کو ملے گی، ختم کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے، ہاں چھپایا ضرور ہے، اور چھپایا بھی اس لیے کہ اگر ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ماشاءاللہ ہم لوگ کہا جاتے ہی کیا ہے، یعنی ہمارے ملک کے لوگ، پڑوسی ملک کے لوگ پھر کیا حل کرتے ہیں، تو اس لیے ان لوگوں نے چھپا دیا ہے، مٹایا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام ایسی محبت کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، کیوں کر رہے ہو تم یہ وضو کا پانی لے کر اپنے چہرے میں مل رہے ہو، اپنے جسم میں مل رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا حب اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ بہت اچھا جذبہ ہے، بہت اچھا جذبہ ہے کہ محبت رسول میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت کچھ ہوتا ہے محبت رسول میں، کیوں کر رہے ہیں؟ نبی کے محبت میں کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ نبی کے محبت میں ایسا کر رہے ہیں، بہت اچھا جذبہ ہے۔ اگر محبت رسول کے جذبے سے کوئی کرنا تو اچھا جذبہ ہے، لیکن یہاں پر صرف بات ختم نہیں ہوتی ہے، چند نعروں پر، تھوڑے سے جذبات پر بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ عملی دین ہے ہمارا نبی عملی نبی ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، ہمارے یہاں عمل ہے، عمل۔ یہ جذبہ بہت اچھا ہے کہ ہم یہ کرنا ہے اللہ کے رسول کی محبت میں، لیکن آگے بھی تو کچھ ہے کام، کہ ظاہری ہی چیز تک خالی محدود نہیں معاملہ کہ بظاہر ہم نے کچھ کام کر لیا اور ہم فارغ ہو گئے، آگے بھی معاملہ ہے۔ صرف حضور پیدا ہی نہیں ہوئے کہ حضور پیدا ہوئی ہم نے خوشی منا لی، آگے بھی حضور بڑے بھی ہوئے ہیں، آپ جوان بھی ہوئے ہیں، آپ کی نبوت بھی ملی ہے، آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ نے تجارت کی ہے، آپ نے کس طرح نماز پڑھی ہے، کس طرح روزہ رکھا ہے، کس طرح عمرہ کیا ہے، کس طرح حج کیا ہے، بازار میں بیٹھ کر معاملات آپ نے کس طرح کیے ہیں، شادی میں آپ کی سنت کیا ہے، یعنی پوری نبی کی زندگی پڑھی۔ اس کے بعد بھی صرف حضور کی ولادت ہی نہیں ہوئی، آگے کا مرحلہ بھی بہت بڑا ہے۔ ولادت کا تذکرہ کرنا یہ بھی ثواب کی چیز ہے، لیکن معاملہ صرف یہاں ختم نہیں ہوگا، معاملہ آگے آتا ہے عمل کا۔ فوراً آپ نے صحابہ کے ذہن کو عمل کی طرف منتقل کیا۔ جب آپ نے سوال کیا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تو صحابہ نے جواب دیا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثا اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جارہ۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کے رسول سے دل میں محبت ہے تو یہ تین کام کرنے پڑیں گے، عمل بتایا۔ فوراً صحابہ کرام کے ذہن کو عمل کی طرف منتقل کیا۔ فرمائے جو چاہتا ہے، جس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس کو یہ تین کام کرنا پڑے گا۔ نمبر 1،
وَلْيَصْدُقْ حَدِيثًا إِذَا حَدَّثَ، بات کرے تو سچ بولے، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَةَ وَيَؤْتَمِنَ، امانت جب سپرد کی جائے تو خیانت نہ کرے، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَارَهُ، جس کے پڑوس میں رہتا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عمل کی طرف فوراً ذہن موڑا آپ نے، عمل کی طرف، کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ نبی کے محبت میں تم ایسا کر رہے ہو، عمل کی دنیا میں آؤ، بات میں سچ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، پڑوسی ساتھ اچھا سلوک کرو، 24 گھنٹہ ہم جھوٹ بولیں، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جائیں، پڑوسی سے رات دن لڑائی ہو، پڑوسی کی زندگی عجیبن کر رکھا ہو ہم نے، اور حضور کے محبت کا نعرہ لگا رہے ہیں، حضور کے محبت کا نعرہ اور فخر کر رہے ہیں، تو فوراً آپ نے صحابہ کرام کے ذہن کو عمل کی طرف منتقل کیا۔ یہ تینوں باتیں جو آپ نے فرمائی ہیں، میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا، لیکن ابھی کچھ ہی جمعہ پہلے ان تینوں کے تعلق سے لمبی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، سچائی کے اوپر بھی آ چکی، امانتداری کے اوپر بھی آ چکی، پڑوسی حقوق پر بھی آ چکی۔ پھر بھی ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں سچائی کے تعلق سے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے آواز دے کے بلایا کہ بیٹا آؤ ہم تمہیں کوئی چیز دیں گے، تو حضور نے پوچھا کیا دو گی تم اس کو بلانے کے بعد؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کھجور رکھا ہے، کھجور دیں گے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر تم اس کو بلاتی یہ کہہ کر کہ بیٹا آؤ تمہیں کچھ دیں گے اور پھر کچھ نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اب یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، گاؤں میں تو بکری کو بیوقوف بناتے ہیں، دامن پھیلا کے بکری کو جانور کو بلاتے ہیں، دینا کچھ چارہ نہیں دینا، گھاس نہیں دینا، اور جو دکھا دیتے ہیں اسے کہتے دامن، اور بکری آ جاتی ہے پکڑ لیتے ہیں۔ مرغی کو اسے دانا دے کے بلاتے، جھوٹ دانا نہیں دیتا، قریب بھائی پکڑ دیا اس کو۔ بچوں کو ہم ایسا کرتے ہیں، آؤ بیٹا چاکلیٹ دیں گے، آیا چاکلیٹ نہ دار، چاکلیٹ ہے ہی نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نگاہ اٹھا کے اللہ نہیں دیکھے گا، ان پر رحم نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ خواب و خسروا من یا رسول اللہ؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول یہ تو گھاٹے میں چلے گئے، یہ تینوں تو نقصان میں چلے گئے، من یا رسول اللہ، یہ تینوں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ المسبل پائجامے کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا، جو لمبا پائجامہ پہنتا ہے ٹکنے سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے، ایک نمبر 1 وہ۔ نمبر 2 احسان کر کے احسان جتانے والا۔ نمبر 3 اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کے بیچنے والا۔ تاجر لوگ قسم کھا کے بیچتے ہیں، پھل کی دکان میں چلے جائیں اور کسی دکان میں چلے جائیں، قسم کھا کے لوگ بیچتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں لوگ۔ یہ 3 آدمی سخت عذاب میں ہوں گے۔ آپ ان المستشار مؤتمن، مشورہ اگر کسی کے لیے یہ امانت ہے، کسی سے مشورہ کیا کسی نے، یہ امانت ہے، یعنی اچھا مشورہ دے اس کو، کیونکہ امانت سپرد کر رہا ہے، خیانت نہ کرے، غلط مشورہ نہ دے، اچھا مشورہ دے، پھر اس بات کو راز میں رکھے۔ وہ اس نے مشورہ آپ سے کیا ہے تو 10 آدمی کو بتانے نہ جائے، اس کو راز میں رکھیں۔ آپ مشورہ بھی ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں۔ المجالس بالامان، آپ کی فرم مجلس سے امانت داری کے ساتھ ہو، یعنی مجلس میں اگر کوئی بات مشورہ ہو تو یہ امانت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی تم سے کوئی بات کہے اور پھر دائیں بائیں دیکھے کوئی سن تو نہیں رہا تو یہ امانت ہے تمہارے لیے، یعنی گویا وہ تم سے کہا نہیں اس نے کہ اس کو چھپانا،
لیکن دائیں بائیں دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو راز میں رکھنا، یہ بھی امانت ہے۔ یعنی امانت میں یہ سب چیزیں بھی داخل ہیں، تو اس میں بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے، اور پڑوسیوں کے ساتھ جس کے پاس ہم رہتے ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام کے ذہن کو عمل کی طرف منتقل کیا، اور صحابہ نے جو جذبہ محبت کا دکھایا ہے اور جس طرح نبی سے محبت صحابہ نے کر کے دکھایا ہے کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ اور پھر صرف یہ ظاہری چیزیں نہیں، جب آپ نے اگر یہ حکم دے دیا صحابہ کرام کو تو آپ نے اس پر بھی عمل کیا ہے۔ ہم میں فرق یہ ہے کہ محبت کا اظہار ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن جہاں حکم آتا ہے وہ ہم کر جاتے ہیں، نبی کا نام سن کر کے جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم پانے کے بعد گھوم جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ نام سن کے جھومتے تھے تو عمل سے بھی وہ جھومتے تھے، گھومتے نہیں تھے۔ تو ظاہری محبت کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں بھی ہونا چاہیے، اظہار ہونا چاہیے اس کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننا میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا